وینزویلا میں خوفناک زلزلے کے بعد ہر طرف تباہی ہی تباہی، اموات کی تعداد 589 ہو گئی، 3000 سے زائد افراد زخمی، لاگویرا شہر میں سب سے زیادہ نقصان، امدادی کارروائیاں جاری۔ اور آبِ ہرمز میں تنازعات کی روک تھام کے لیے امریکہ ایران کی رابطہ لائن قائم، فریقین کے درمیان براہ راست رابطہ لائن سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے اعلامیے کے تحت قائم ہوئی۔ پر ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، جلوسوں کے روٹس پر بھاری نفری تعینات، پنجاب میں 3 حفاظتی حصار، پاک فوج بھی موجود، پہلی بار جدید آلات، AI، ڈرونز اور باڈی کیم کا استعمال، 5000 امام بارگاہیں QR کوڈ سے منسلک، ڈیجیٹل وال پر تمام جلوسوں اور مجالس کی لاہور میں لائیو مانیٹرنگ جاری، 24 اضلاع میں موبائل سروس رات 10 بجے تک جزوی معطل رہے گی، کراچی میں 6800 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور، جلوس کے راستے میں آنے والی تمام مارکیٹیں اور دکانیں بھی سیل، کوئٹہ شہر اور اطراف میں موبائل سروس بھی معطل۔ صدر اور وزیراعظم کا حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی امت کے لیے دائمی پیغام ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا، شہدائے کربلا کی تعلیمات کو زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا، شہادت امام حسین حق و باطل کے درمیان ابدی معیار اور انسانیت کے لیے روشن مینار۔ عاشورہ دین اسلام کی سربلندی، قربانی اور ثابت قدمی کا عظیم درس دیتا ہے۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں نے انسانیت کو عزت، حوصلے اور جدوجہد کا راستہ دکھایا۔ واقع کربلا روحانی استقامت، حق پر ثابت قدم رہنے کا لازوال باب، شہدائے کربلا اور اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے ایمان اور عقیدے کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت امام حسین نے جان کی قربانی دے کر ایسا ابدی منشور پیش کیا جو ہر دور کے لیے مشعل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عاشورہ پر پیغام، وزیر اطلاعات اسما بخاری کا فیصل آباد ڈویژن میں یوم عاشور پر جلوسوں کا جائزہ، کہا وزیر اعلیٰ ایک ایک لمحے کی لائیو مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ مریم نواز کی گورننس کا ماڈل سزا اور جزا پر مشتمل ہے۔ عاشورہ پر امن و امان برقرار رکھنا حکومت کی اولین ذمہ داری، کوئی تھریٹ نہیں مگر دشمن ایسے مواقع ڈھونڈتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ معدل علی شاہ کی گفتگو، کراچی میں مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا، فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے، حساس اضلاع میں سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صوبے بھر میں 59,000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر بھی عزاداری، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی شرکت۔ لبنان میں حزب اللہ کے زیر اہتمام بڑا اجتماع، سربراہ نعیم قاسم کی بھی شرکت۔ آسٹریلوی شہر برسبن میں جلوس، عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ یوم عاشور پر لوگوں کی بڑی تعداد کا قبرستانوں کا رخ، اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالے، مغفرت اور ابدی سکون کے لیے فاتح خوانی، قبروں کی مرمت کا کام بھی کروایا گیا۔ ایران نے آبِ ہرمز میں 3 بحری جہازوں کا راستہ روک دیا، وارننگ کے بعد واپس مڑ گئے۔ عمان کے ساحل کے قریب کارگو بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ، برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی آبِ ہرمز پر سروسز معطل، اقوام متحدہ نے ملاحوں کے انخلاء کا آپریشن روک دیا۔ ایران جوہری ہتھیار بھول جائے، کبھی حاصل نہیں کرنے دیں گے، امریکی صدر کی پھر دھمکی، کہا تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار آئے تو وہ پہلے گھنٹے میں ہی استعمال کرے گا، ان کی فضائیہ اور نیوی تباہ کر دی، وہ معاہدے کے لیے بےتاب ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدنے کا اعلان، زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط۔ امریکی مصنوعات کی خریداری سے متعلق دعویٰ جھوٹ، برآمدات خراب سویابین، ٹوٹے وعدوں اور بے بنیاد بیان بازی تک محدود۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف نے واضح کر دیا، کہا آبِ ہرمز کے لیے نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول، خلاف ورزی پر جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جوہری تنصیبات کا معائنہ کروانے کا بھی ارادہ نہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے پر نیٹو سے جواب طلبی ہونی چاہیے۔ ہمسایہ ممالک کی فضاؤں میں اسرائیلی طیاروں کی موجودگی خطرناک، ایران اقدام کو اپنی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے، ایسا کوئی خطرہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے خبردار کر دیا، کہا امریکہ اسرائیل کو روکنے میں ناکام رہا تو تہران مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ قدس فورس کمانڈر اسماعیل قاانی کہتے ہیں اسرائیل کو آج لبنان سے نکل جانا چاہیے، ورنہ کل اسے شکست کے بعد واپس جانا پڑے گا۔
امریکہ ایران آبنۂ ہرمز کے لیے فوجی رابطہ چینل قائم کرنے پر تیار۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا دعویٰ۔ برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا پاسداران انقلاب اور سینٹ کام کے نمائندے دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ تہران جوہری پروگرام کا جامع معائنہ اور افزودہ یورینیم کے خاتمے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا قریب ترین خلیجی ملک متحدہ عرب امارات بھی ایران سے رابطے میں ہے۔ ایران سے جنگ امریکہ پر بھاری۔ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نقصان کا تخمینہ $2 ارب سے زائد۔ بحرین میں 5ویں بحری بیڑے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پینٹاگون نے اب تک عوامی سطح پر تباہی کو تسلیم نہیں کیا۔ وال سٹریٹ جرنل حقائق سامنے لے آیا۔ واشنگٹن کا ہم فوجی تنصیبات کو تہران سے دور منتقل کرنے پر غور۔ جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران 4 اسرائیلی فوجی زخمی۔ امریکہ میں دونوں ممالک کے مذاکرات بند گلی میں داخل۔ عرب میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلاء کا مطالبہ ڈیڈ لاک کی وجہ بنا۔ بیروت کا واضح ٹائم فریم دینے کا مطالبہ، واشنگٹن کا مرحلہ وار انخلاء پر زور۔ فلپائن میں بھی زلزلے کے جھٹکے، جزیرہ منڈاناؤ لرز اٹھا، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، ہلاکتوں کا خدشہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 6.5 ریکارڈ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، یوب، بارکھان، رکھنی، کوہلو لرز اٹھے، شدت 5.1، گہرائی 17 کلومیٹر ریکارڈ۔ مرکز کوہلو سے 60 کلومیٹر دور شمال مشرق تھا۔ وزیراعظم کا فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر تشدد پر تشویش کا اظہار۔ غیر ملکی قابضین تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کا تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن پر پیغام۔ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ انسانی اعضاء کی غیر قانونی اسمگلنگ کا مکروہ دھندا، گرفتار ملزمان کا 4 روز کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق برآمد شدہ تمام پلیسنٹا انسانی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں تصدیق ہو گئی۔ ملزمان ہاسپٹل سے 800 روپے کلو خرید کر پروسیسنگ کرتے تھے۔ جانوروں کی خوراک کے بار کوڈ پر برآمد کیا جاتا۔ لاہور، پشاور سمیت دیگر زونز کو تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ، مزید گرفتاریاں متوقع۔ وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ 2024-25 میں 187 ارب کے زائد اخراجات، 1900 ارب کے بیرونی قرضے، ارکان اسمبلی کی 75 ارب کی اسکیمیں شامل۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 23 وزارتوں اور محکموں کی رپورٹ جاری کر دی۔ اداروں میں احتساب کا نظام مضبوط بنانے پر زور۔ بنو میں نامعلوم افراد کی ایمبولنس پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، واقعے کی ابتدائی رپورٹ درج۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا نوٹس، رپورٹ طلب، ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا اعلان۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں گھر سے ماں بیٹی کی پھندہ لگی لاشیں ملی۔ شناخت 30 برس کی صبا اور 8 سال کی نبیہہ کے نام سے ہوئی۔ واقعہ قتل یا خودکشی، پولیس تحقیقات میں مصروف۔ ٹرمپ انتظامیہ ترکی کو $70 کروڑ کے جیٹ انجن فروخت کرنے پر تیار، کانگریس کو آگاہ کر دیا گیا۔ کچھ اراکین کا اعتراض وائٹ ہاؤس نے مسترد کر دیا۔ امریکی صدر اگلے ماہ نیٹو سمٹ سے پہلے انقرہ کو خیر سگالی کا پیغام دینے کے خواہش مند۔ بیجنگ کے بلند ترین 109 منزلہ ٹاور سے چھوٹا طیارہ ٹکرانے کی اطلاعات۔ پولیس نے لوگوں کو قریب جانے سے روک دیا۔ ٹاور کی بالائی منزلوں میں شگاف واضح۔ یورپ شدید گرمی کی لہر سے جھلس گیا۔ فرانس میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 ہو گئی۔ جرمنی میں بھی 20 افراد ڈوب کر ہلاک۔ فرانس میں 13,500 اور برطانیہ میں 1,000 اسکول بند۔ جرمنی، آسٹریا، اٹلی اور چیک ریپبلک میں ہیٹ ویو کے ریڈ الرٹ جاری۔